بادشاہ کے باپ نے اسے سندری کو ڈھونڈنے کے لیے کہا ہے اور بادشاہ کو یہ کام بہت ناممکن لگ رہا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ اگر میں اسے نہ ڈھونڈ پایا اور وہ مجھے شادی کے بعد ملی تو میں کیا کروں گا؟ غلام بادشاہ کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر وہ آپ کو شادی کے بعد ملی تو آپ دوسری شادی کر لینا۔ بادشاہ کہتا ہے کہ تم تو مجھے ایسے کہہ رہے ہو جیسے بابا مجھے دوسری شادی کرنے دیں گے۔ بادشاہ کے گاؤں واپس آنے پر خان ایک دعوت رکھتا ہے اور بادشاہ غلام کو ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے۔ غلام ساتھ چلنے سے انکار کرتا ہے کیونکہ غلام کو بادشاہ کے ساتھ ساتھ سندری کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ اس نے سندری کو گاڑی میں چھپا رکھا ہوتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ اگر ہم جائیں گے تو ساتھ جائیں گے ورنہ نہیں۔ دعوت پر پہنچنے پر سب ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہاں پر غلام کو ایک آدمی ملتا ہے جو اسے بادشاہ سے اپنے بیٹے کی نوکری کی سفارش کے لیے کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تنخواہ کے علاوہ اوپر کی کمائی بھی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ غلام کو رشوت بھی دیتا ہے۔ اسے دیکھ کر غلام غصے میں آ جاتا ہے۔ اتنی دیر میں وہاں بادشاہ پہنچ جاتا ہے۔ بادشاہ کے پوچھنے پر وہ آدمی اپنے بیٹے کی نوکری کے ساتھ ساتھ رشوت کی بھی بات کرتا ہے، جسے سن کر بادشاہ بھی غصے میں آ جاتا ہے اور اسے دھکے دے کر باہر نکال دیتا ہے۔ غلام بادشاہ کو وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے اور اس کو ریلیکس رہنے کا کہتا ہے۔ پھر غلام بادشاہ سے ریسٹ روم جانے کی اجازت مانگتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے، اور وہاں دوسری طرف سندری بے چین ہو کر گاڑی سے باہر نکل جاتی ہے کہ غلام اسے ڈھونڈتا ہوا وہاں پہ پہنچ جاتا ہے۔ غلام سندری سے گاڑی سے باہر آنے کی وجہ پوچھتا ہے۔ سندری کہتی ہے کہ دم گھٹ رہا تھا میرا اور آپ بھی مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ غلام آگے سے کہتا ہے کہ بادشاہ ساتھ لے گیا تھا۔ سندری کہتی ہے کہ آپ اپنے دوست سے کیوں چھپا رہے ہیں، میرے بارے میں بتا کیوں نہیں دیتے؟ غلام کو داجی کی بات یاد آ جاتی ہے اور خاموش ہو جاتا ہے۔ سندری کھڑی ہو جاتی ہے اور بادشاہ کے بارے میں الٹا سیدھا بولنے لگ جاتی ہے۔ غلام کو یہ بات اچھی نہیں لگتی اور سندری کو چپ کروا دیتا ہے۔